دن وہ بیمار ہو کر مر جائے گا، لیکن وہ کہے گا کہ میرے خاندان کا نہیں، اس لیے میں 1 روپیہ بھی دینے والا نہیں اس کو۔ میرے بھائیو، ایسا لگتا ہے کہ شاید وورا نے کوئی اور کلمہ پڑھا اور میاں نے کوئی اور کلمہ پڑھا تھا۔ بھائی قرآن نے کہا کہ یقیناً تم خاندان میں آؤ گے۔ قرآن نے خود کہا، بھائی ہمارے نبی کے زمانے میں خاندان تھے یا نہیں؟ بھائی تھے نا، کوئی قبیلہ عبد مناف کا ہے، کوئی قبیلہ قریش کا ہے، کوئی قبیلہ بنو ہاشم کا ہے۔ ہمارے نبی کے زمانے میں بھی خاندان تھے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ اللہ نے کہا کہ ہاں میں نے تم کو خاندانوں میں بنایا تاکہ تمہاری پہچان ہو، لیکن کیا ایک مومن دوسرے مومن سے خاندان کی وجہ سے جدا ہو گیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ سب ایک۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کہتے مجھے کوئی مطلب نہیں کہ وورا ہوگا، میمن ہوگا، میاں ہوگا۔ اللہ کہتے مجھے کوئی مطلب نہیں، میں تو یہ دیکھوں گا کہ خدا کا ڈر کتنا لے کر میرے پاس آیا ہے۔ میرے بھائیو، اگر خاندان بڑا ہوتا تو بڑا خاندان والا چھوٹے خاندان کی مدد نہ کرے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اسلام میں کیا یہ چیز ہے؟ بھائی اگر خاندان کو دیکھا گیا ہوتا نا تو شاید سب سے پہلے ایمان ابو جہل لاتا، اور اگر کسی کی خوبصورتی کو دیکھا گیا ہوتا تو سب سے پہلے ایمان ابو لہب لے کر آتا۔ لیکن اللہ نے نہ ابو لہب کو ایمان دیا، نہ ابو جہل کو ایمان دیا، اور کالے کلوٹے حضرت بلال کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، شاید آپ کو کسی نے بتایا نہ بتایا، اس گناہ کو کہتے ہیں عصبیت کا گناہ۔ بھائی کون سا گناہ؟ اب میں آپ کو ایک روایت بتاؤں، اور یہ بس آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت سدی بن اجلان الباہلی، ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت سدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تو یہ بصرہ چلے گئے۔ بھائی آپ کو معلوم ہے نا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مدینہ پاک میں جب ہمارے نبی کا انتقال ہوا تو 1,25,000 صحابہ کرام تھے۔ کتنے تھے؟ لیکن آج جنت البقیع میں چلے جاؤ تو کتنے صحابہ کرام کی قبریں ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 12,000۔ باقی سب کہاں چلے گئے؟ بھائی باقی سب کہاں چلے گئے؟ بھائی اس جگہ چلے گئے کہ اگر نہ گئے ہوتے تو آج ہمارے گھر میں قرآن نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو ہمارے گھر میں قرآن نہیں ہوتا۔ کہاں کہاں صحابہ کرام چلے گئے، صرف اس لیے چلے گئے کہ امت تک یہ قرآن پہنچ جائے۔ ایک بات یاد آ گئی تو بات بتا دوں، حضرت عمر کا جب زمانہ تھا نا، دیکھو امت کی فکر کیسے تھی، امت کی فکر کیسے تھی۔ اللہ یہ امت کی فکر ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ حضرت عمر کا جب زمانہ تھا تو حضرت عمر کو خبر ملی کہ ایک شخص مرتد ہو گیا۔ حضرت عمر کو خبر ملی کہ مدینہ پاک میں ایک شخص مرتد ہو گیا، اور اس شخص کا نام لکھا ہے جبلہ۔ بھائی کیا نام تھا؟ ہاں لکھا کہ مرتد ہو گیا۔ تو اور مرتد ہونے کے بعد مدینہ چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا گیا۔ بس حضرت عمر ایسا روئے ہیں، ایسا روئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے امیر المؤمنین؟ وہ مرتد ہو گیا، چلا گیا، اچھا ہے چلا گیا۔ تو حضرت عمر نے کہا کل قیامت میں خدا پوچھے گا کہ عمر تیرے ہوتے ہوئے وہ مرتد ہو گیا تو کیا کر رہا تھا؟ ارے بات سمجھ میں آئی نا؟ تیرے ہوتے ہوئے وہ مرتد ہو گیا تو کیا کر رہا تھا؟ حضرت عمر نے فوراً 2 صحابہ کرام کو تیار کیا، کہا کہ جاؤ اور اس کو دین کی دعوت دو۔ وہ 2 صحابہ کرام جاتے ہیں اور جا کر اس جبلہ کو دعوت دیتے تو وہ جبلہ کیا کہتا؟ ہاں ایمان قبول کروں گا لیکن 2 شرط ہے۔ کتنی شرط؟ 2۔ کہا پہلی شرط تو ہے کہ عمر کو کہو اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرا دے ہوئے، اور دوسری شرط ہے کہ عمر کرسی پر سے اتر جائے، وہ خلیفہ نہیں، خلیفہ میں بن کے رہوں گا۔ اب وہ 2 صحابہ کرام حیران ہو گئے، بھائی بڑی بھاری شرط تھی نا۔ لیکن وہ 2 صحابہ کرام نے سوچا کہ عمر اس شرط کو، پہلی شرط کو تو منظور کریں گے، یعنی عمر اپنی لڑکی تو ان کو دے دیں گے، لیکن دوسری شرط کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ عمر خلافت پر سے اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے۔ اب وہ دونوں صحابہ کرام واپس آئے، حضرت عمر بے چینی سے انتظار کر رہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم گئے لیکن وہ تو 2 شرط، ایک تو آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور ایک ہے کہ وہ خلیفہ بننا چاہتا۔ ہم نے پہلی شرط تو منظور کر لی کہ آپ کی بیٹی کا نکاح ہم اس سے کرا دیں گے، لیکن دوسری شرط منظور کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میرے بھائیو عمر روئے اور کہا کہ جاؤ دوسری شرط بھی منظور کر لو، جاؤ دوسری شرط بھی منظور کر لو، اس لیے کہ اگر خلافت کے بہانے بھی اس کو ایمان ملتا ہے تو عمر کامیاب ہو جائے گا۔ کہا کہ جاؤ دوسری شرط بھی منظور کر لو۔ وہ دونوں صحابہ کرام گئے۔ لکھا ہے کہ جس علاقے میں وہ رہتا تھا، جہاں علاقے میں رہتا تھا، یہ 2 صحابہ کرام جب اندر گئے تو دیکھا کہ اسی کا جنازہ باہر آ رہا تھا۔ میرے بھائیوں کیا امت کی فکر تھی، اپنی خلافت کو دیکھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں بات کیا ہو رہی تھی؟ بھائی کچھ بات کر رہا تھا میں،
ہاں حضرت سدئی کی بات میں کر رہا تھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ حضرت سدئی کی، میرے بھائیو ایک آخری بات سنو، حضرت سدئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انتقال ہو گیا، اس کے بعد بصرہ چلے گئے۔ جب بصرہ چلے گئے تو اپنے شاگردوں کو ایک مرتبہ کہا، آج بھی لکھا ہے اسد الغابہ میں، حضرت سدئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ ایک رات میں میرے نبی کے پاس گیا تھا اور میں نے میرے نبی کو جا کر کہا تھا کہ بہت ایمان کا چرچا نظر آتا ہے، بہت صحابہ کرام نظر آتے ہیں، کیا آپ کے جانے کے بعد بھی ایمان رہے گا یا لوگ کافر ہو جائیں گے؟ حضرت سدئی کہتے میں نے یہ سوال اللہ کے رسول کو رات میں کیا تھا تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ ہاں سدئی، میرے جانے کے بعد بھی ایمان رہے گا، ایمان تو چلتا رہے گا، مجھے میری امت کے بارے میں ڈر نہیں کہ وہ کافر ہو جائیں گے، ہاں لیکن مجھے میری امت کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ وہ خاندانوں میں مبتلا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے سے دشمنی کریں گے اور اس کی نحوست میں اللہ موت کے وقت ان سے کلمے کو چھین لے گا۔ میرے عزیز بھائیو، آج ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تو خیر میں نے آپ کو وہ آیت کریمہ سنائی کہ آج اللہ نے جماعتوں میں ہمیں تقسیم کر دیا، اللہ ہم سب میں جوڑ پیدا فرمائے، اور آخر میں اللہ نے کیا کہا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ اللہ کو جب غصہ آتا تو انسانوں کے ذریعے سے اللہ انسانوں کو مار دیتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ جو کچھ ہو رہا ہماری بدعمالیوں کی نحوست ہے۔ آج اخیر میں اٹھنے سے پہلے میرے عزیز دوستو، آج ہم سب ایک ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ان حالات کو سدھارنے کے لیے ہم اپنے قدم کو آگے بڑھائیں گے۔ بھائی بڑھائیں گے انشاءاللہ؟ بھائی ان حالات کو سدھارنا ہے نا، چاہے وہ انڈیا میں ہو، چاہے ساؤتھ افریقہ میں ہو، چاہے کینیڈا میں ہو، آج ہم سب ایک ایک آدمی کھڑا ہو جائے، اس لیے کھڑا ہو جائے کہ امت میں جو حالات بگڑ رہے اس کو ہم سدھاریں گے۔ بھائی سدھاریں گے انشاءاللہ، اور سدھارنے کے لیے فرسٹ سٹیپ، پہلا قدم جو ہم سب کو اٹھانا، وہ قدم یہ ہوگا کہ مر تو سکتا لیکن میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ بھائی یہ پہلا قدم سب اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ کل کی صبح سے لے کر موت کی صبح تک سب کچھ ہو سکتا لیکن میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستو اور میری ماں بہنیں، آج ایک پکا ارادہ کرو اور اپنے بچوں کے پاس بھی نماز پڑھاؤ۔ بھائی بچوں کے پاس بھی نماز پڑھاؤ۔ حدیث میں آتا مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا، جب تیرا بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو نماز کا حکم دو۔ بھائی دیتے ہم لوگ حکم؟ بھائی دیتے ہیں؟ کیوں؟ ڈرتا ہے کہ اگر کہوں گا تو وہ کہے گا کہ باجی تمہیں کہاں پڑھتا چھو نماز، ہے نا میرے بھائیو؟ ڈرتا کہ نہیں ڈرتا؟ ایک بات بتا دوں تاکہ ہنستے ہنستے آپ بھی اٹھو۔ میرے بھائیو ایک مرتبہ ایسا ہوا، کوئی آم کا باغ تھا، آم کا باغ آپ نے دیکھا ہوگا، تو کوئی جوان لڑکا اس میں گیا اور درخت کے اوپر چڑھ گیا اور آم توڑنے لگا۔ اب آم توڑتے جا رہا، ٹھیلی میں بڑھتے جا رہا، آم توڑتے جا رہا، ٹھیلی میں بڑھتے جا رہا۔ اب باغ کا مالک آ گیا، بھائی جو باغ کا مالک تھا وہ آ گیا، اس نے دیکھا کہ میری پرمیشن کے بغیر یہ آم توڑتا ہے، بس باغ کا مالک کا نیچے اتر، نالائق کم بخت، اس کو نیچے اتارا، اس کو ایک آدھ تھپڑ مارا اور خوب اس کو گالیاں دیا کہ نالائق بے شرم، میرے باغ کا آم تو توڑتا ہے، کتنا نالائق ہے تو، کہا چل تیرے باپ کے پاس تجھے لے جاؤ۔ مالک نے غصے میں کیا کہا؟ چل تیرے باپ کے پاس تجھے لے جاؤ۔ تو اس نے کیا کہا کہ میرا ابا دوسرے درخت پر، دوسرے جھاڑ پر چڑھے۔ میرے بھائی آج ہمارا بھی یہ حال ہے کہ بچے کو کیا کہے کہ نماز پڑھ، اس لیے کہ تو بھی تو کسی درخت پہ چڑھا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو آج ارادہ کرو گے انشاءاللہ۔ دیکھو میرے بھائیو، بچوں کا بننا بگڑنا آج ہمارے ہاتھ میں ہے، خاص کر کے ہماری ماں بہنوں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہماری ماں بہنیں صحیح ہو جائے انشاءاللہ بچہ، بھائی دیکھا ہوگا نا، ماں جب تسبیح لیتی ہے تو چھوٹی بچی بھی تسبیح لے لیتی ہے، اس کو تو نہیں معلوم سبحان اللہ کیا الحمدللہ کیا، اور ماں جب مصلی بچھائے گی نا تو وہ بیٹی بھی ایسے ہی سجدے میں گر جائے گی۔ سوچو اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا۔ شاید ہو سکتا اس بچی کے سجدے کی وجہ سے اللہ اس ماں کی مغفرت کے فیصلے کرتا ہوگا۔ لیکن میرے بھائیو آج تو ہم نے بچوں کے ہاتھ میں وہ ریموٹ کنٹرول دے دیا ہے نا، اس لیے کہ خود کو ٹی وی دیکھنا ہے تو چینل وہ بچہ بدلتا رہے تو دیکھتا رہے نا۔ میرے عزیز دوستو آج ہم سب کو یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بھی اصلاح کرے، اپنے بچوں کی بھی اصلاح کرے۔ اللہ مجھے بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی دعا کر لے، درود شریف پڑھ لیں۔